ایک ایسی عورت جس نے جنات کو ایک لڑکے کی قربانی دی۔ تو یہ کہانی آج سے 17 سال پرانی ہے، جب دو بھائی سکھر سے پڑھائی کرنے کے لیے کراچی میں آئے تھے، جن کا نام شہریار اور حسیب تھا۔ تو انہوں نے تھوڑے کم آبادی والے علاقے میں اپنا کمرہ کرائے پہ لیا، وہاں ریٹ کم ہونے کی وجہ سے، اور ان کے گھر کے پیچھے ایک قبرستان بھی تھا۔ جس جگہ وہ رہتے تھے وہاں پاس ہی ایک عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت انہیں کئی بار صبح کالج جاتے ہوئے نظر آتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ پھر ایک دن شہریار کالج سے جلدی نکل آیا تو گھر آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی شہریار کو بلا رہی تھی۔ تو وہ اس عورت کے پاس چلا گیا اور وہ عورت اس سے باتیں کرنے لگی کہ یہاں کہاں رہتے ہو۔ تو شہریار نے بتا دیا وہ رینٹ پہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہے اور وہ سکھر سے کراچی پڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد شہریار کی اس عورت سے کافی بات چیت ہونے لگ پڑی، اور وہ عورت شہریار اور اس کے بھائی کے لیے کافی دفعہ کھانا بنا کے بھی بیچتی تھی۔ پھر ایک دن اس عورت نے شہریار کو کہا کہ اسے کسی جگہ جانا ہے، کیا وہ اسے چھوڑنے جا سکتا ہے، مگر انہیں رات کے وقت نکلنا ہے۔ شہریار نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر رات کے 9 بجے کے قریب شہریار اٹھا اور باہر چلا گیا۔ حسیب نے زیادہ دھیان نہیں دیا کہ وہ ابھی ہی آ جائے گا۔ شہریار اس عورت کے گھر پہنچ گیا اور وہ عورت اس کو لے کے چل پڑی، اور وہ چلتے ہوئے ایک قبرستان کے قریب پہنچے تو اس عورت نے شہریار کو ایک تویز دیا اور کہا کہ ہم نے قبرستان کے بیچ میں سے گزرنا ہے تو آپ یہ تویز پہن لو۔ ادھر گھر بیٹھا حسیب بھی پریشان ہو رہا تھا کہ شہریار پچھلے آدھے گھنٹے سے کدھر غائب ہے۔ وہ اٹھا اور باہر آ کے دیکھنے لگا۔ ادھر شہریار نے وہ تویز پہن لیا اور وہ عورت کے پیچھے پیچھے قبرستان جانے لگا۔ وہ بہت ڈر رہا تھا اور واپس جانا چاہتا تھا۔ پھر قبرستان کے بیچ میں پہنچ کے اس عورت نے شہریار کو کہا کہ وہ یہاں ہی رکے، وہ تھوڑی دیر میں ابھی آتی ہے۔ شہری وہاں کھڑا ہو گیا اور کافی دیر گزرنے کے بعد ہی وہ عورت واپس نہیں آئی۔ شہریار وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم وہیں پہ جم گیا ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا اور اس عورت کو آوازیں دینے لگا۔ ادھر حسیب بھی شہریار کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان کے باہر پہنچ گیا، اور جب اسے قبرستان سے شہریار کے چیخنے کی آوازیں آئی تو وہ جلدی سے بھاگا اور قبرستان کے اندر چلا گیا۔ وہ شہریار کو آوازیں دے رہا تھا تو اچانک اسے قبرستان کے بیچ میں شہریار کھڑا ہوا نظر آیا تو وہ جلدی سے بھاگ کے اس کے پاس چلا گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں اسے کسی کے گھرانے کی آواز آئی، اور جب اس نے درخت کے اوپر دیکھا تو ایک کتے نما مخلوق اسے دیکھ رہی تھی۔ حسیب نے شہریار کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے کے بھاگنے لگا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، اور اسے اپنے پیچھے سے بہت تیز چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اور وہ رکے نہیں اور وہ سیدھا قبرستان سے باہر بھاگتے ہوئے آ گیا، اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک مسجد کے پاس پہنچ گئے۔ مسجد کے امام جو اس وقت مسجد سے باہر آ رہے تھے، جب انہوں نے ان دونوں کو ڈری ہوئی حالت میں مسجد کے باہر دیکھا تو وہ جلدی سے ان کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ تو حسیب نے بتایا کہ اسے اس کا بھائی قبرستان کے اندر کھڑا ہوا ملا، اور جب وہ اسے لے کے واپس آ رہا تھا تو اسے لگا کہ جیسے ان کے پیچھے بہت سی چیزیں بھاگ رہی ہیں۔ تو امام صاحب ان دونوں کو جلدی سے مسجد کے اندر لے گئے اور انہوں نے شہریار کے اوپر دم کیا۔ پھر انہوں نے جب شہریار کے گلے سے وہ تویز نکالا تو شہریار کو ہوش آیا۔ تو شہریار نے بتایا کہ ان کے گھر کے ساتھ رہنے والی عورت نے اسے کہا کہ ایک جگہ پہ جانا ہے، اور پھر کہا کہ وہ راستہ قبرستان کے بیچ میں سے ہو کے گزرتا ہے تو وہ یہ تویز پہن لے۔ تو امام صاحب نے بتایا کہ یہ تویز نہیں بلکہ ایک بہت ہی خطرناک کالا جادو ہے، اور وہ تمہیں قبرستان ایک قربانی کے طور پہ لے کے گئی تھی جنات کے لیے، اور تمہاری قربانی کے بدلے وہ جنات سے اپنا بھی کام کروانا چاہتی تھی۔ یہ سن کے وہ دونوں بہت ہی زیادہ ڈر گئے، اور انہوں نے اگلے دن ہی وہ علاقہ چھوڑ دیا، اور وہ دوبارہ کبھی اس علاقے میں واپس نہیں آئے۔ اور وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کی لاش قبرستان میں اس حالت میں ملی جیسے اسے کسی جانور نے مارا۔ تو آپ بتائیں آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی؟ اگر یہ اسٹوری اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔